شکریہ عارف بھائی. عارف بھائی نے مجھ سے ہفتے بھر پہلے کہا تھا کہ میں اس پہ کچھ تیار کروں، لیکن میں انفارچونیٹلی کچھ تیار نہیں کر پایا. اور حالانکہ علی گڑھ میں میری تربیت ہوئی ہے، وہیں پلا بڑھا ہوں، مگر جو سر سید کا جو پورا موومنٹ تھا اور جو علی گڑھ موومنٹ تھا، اس کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں انفارچونیٹلی میں زیادہ نہیں سیکھ پایا وہاں رہ کے بھی. تو لیکن میں اپنی پرسنل ایکسپیرئنس اور جو میں نے دیکھا وہاں سیکھا اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. تو جیسے عارف بھائی نے کہا کہ پہلے جو ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج تھا جو کہ سیٹ اپ کیا گیا، اور پھر جا کے 1921 میں 22 میں وہ یونیورسٹی ایکٹ کے تحت جو ہے پھر وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی گئی. تو شروع سے ہی اس میں سر سید احمد خان نے یہ کوشش کری کہ سائنس اور لبرل ایجوکیشن اور ویسٹرن ایجوکیشن کے اوپر کافی زور دیا گیا، اور جو اسٹوڈنٹس انرول کیے جا رہے تھے اور جو ٹیچرز انرول کیے جا رہے تھے وہ ڈیفینیٹلی وہ پورے ورلڈ کلاس ایجوکیشن فار انڈین مسلمس کے پیٹرن پہ تھا. تو بلکہ اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ آج کل بھی جو ٹرمینالوجی ہے یونیورسٹی میں تو وہ وہی ہے جو کہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں ہے. کیونکہ جب سید احمد خان صاحب گئے تھے انگلینڈ تو وہاں پر جو انہوں نے ان کیمپسز میں دیکھا، انہی کیمپسز کے پیٹرن پہ انہوں نے اس یونیورسٹی کو سیٹ اپ کرانے کا انہوں نے سوچا. اور حالانکہ یہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے نام پہ شروع کیا گیا، یہ بھی جو ہے نوٹ کرنا چاہیے کہ پہلے جو پاس آؤٹ تھے ہی واز اے ہندو، وہ راجا تھے وہاں کے، مجھے ان کا نام اس وقت یاد نہیں ہے. تو یہ انہوں نے، حالانکہ یہ بہت اسٹرانگلی انہوں نے انیشیٹو لیا کہ مسلمس کو آگے بڑھ کر ویسٹرن ایجوکیشن کو ایمبریس کرنا چاہیے، وہی جو ہے آگے بڑھنے کا راستہ ہے. کیونکہ بغاوت ہند کے بعد جو مسلمانوں کی حالت تھی ہندوستان میں، وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کو بس مارجنلائز کیا جا رہا تھا. تو مگر میرے خیال سے ان کے ذہن میں تو یہ نہیں رہا ہوگا کہ آگے جا کر ہندوستان کے حصے الگ ہوں گے. تو جو بھی وہاں کی ایک سوشو کلچرل سچویشن تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلب انسٹیٹیوشن کو جو سیٹ اپ کیا وہ پورے مذہبوں کے لیے، ہر انسان کے لیے انہوں نے سیٹ اپ کیا. اور اس میں الگ الگ اکنامک کلاسز کے لیے بھی انہوں نے جو ہے کافی چیزیں کریں. خاص کر کے ان کے ایک فالوور تھے شیخ عبداللہ، جو کہ خود کنورٹ تھے، پہلے وہ سکھ تھے، اس کے بعد وہ مسلمان بنے. اور انہوں نے سر سید سے انسپریشن لے کر پھر لڑکیوں کے بچوں کے لیے جو ایجوکیشن کے لیے بھی جو ہے ان کی پوری زمین تھی، پوری جائیداد تھی، وہ انہوں نے دے دی. تو آج کے دن وہ عبداللہ وومنس کالج کے نام سے چلتا ہے. تو میرے خیال سے آج کے دن پورے ریسیڈنٹ اور نان ریسیڈنٹ اسٹوڈنٹ جو ہے ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم قریب 28 سے 30 ہزار اسٹوڈنٹس وہاں پڑھتے ہیں. وہاں پر میرے خیال سے 1500 یا 2000 کے آس پاس وہاں پہ ٹیچنگ فیکلٹی ہے. سینٹرل یونیورسٹیز کے نام پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بہت بڑا نام ہے. ڈیفینیٹلی اب اس لیول کی کافی یونیورسٹیز آ چکی ہیں جو سینٹر یا فیڈرل گورنمنٹ جس کو فنڈ کر رہی ہے. تو اس میں جیسے دہلی، بنارس کی کافی یونیورسٹیز بہت بڑی بڑی مانی جاتی ہیں، لیکن علی گڑھ کا بھی بہت بڑا نام ہے. انفارچونیٹلی وہ علی گڑھ کا جو اسپریڈ رہا ہے جس طریقے کا، کیونکہ کیمپس میں اردو کے اوپر بہت زور ہے اور لوگ اردو میں زیادہ بات کرتے ہیں کیمپس میں، تو انفارچونیٹلی جو علی گڑھ کا جو ریچ رہا ہے وہ نارتھ انڈیا میں زیادہ لمیٹڈ رہا ہے، ساؤتھ تک اتنا نہیں جا پایا. حالانکہ میرے خود کے والد جو ہیں وہ ساؤتھ سے ہی گئے تھے پڑھائی کرنے کے لیے. میرے پیرنٹس جو ہیں وہ حیدرآباد کی طرف کے ہیں، ساؤتھ انڈیا میں سے. تو لیکن نارتھ انڈیا میں، یو پی میں، بہار میں علی گڑھ کا بہت شروع سے جو ہے ہولڈ رہا ہے. پچھلے کافی زمانے سے جو بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو علی گڑھ از دا فرسٹ چوائس. پچھلے 5-10 سال میں کافی چینج ہوا ہے کیونکہ پرائیویٹ کالجز اب گاؤں میں، قصبوں میں بہت کھل چکے ہیں، چھوٹے ٹاؤنس میں، مفصل ٹاؤنس میں. لیکن ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی علی گڑھ کا بہت میجر ہولڈ رہا ہے. علی گڑھ کے جو
لوگ نکلے ہیں کیونکہ علی گڑھ میں ایک بیسیکلی کریڈل ٹو گریو انسٹیٹیوشن ہے لٹرلی. وہاں پر بچوں کے لیے کریش ہیں جو کہ یونیورسٹی فنڈڈ ہے, یونیورسٹی آپریٹڈ ہے, اور یونیورسٹی کا اپنا قبرستان بھی. تو ایک طریقے سے کریڈل ٹو گریو انسٹیٹیوشن ہے لٹرلی. اور وہاں سے جس طریقے کے لوگ نکلے ہیں, دے ہیو بین پریسیڈنٹس آف انڈیا. ذاکر حسین صاحب جو تھے وہ پریسیڈنٹ آف انڈیا رہ چکے ہیں, اور بلکہ آج کل کے جو وائس پریسیڈنٹ ہیں انڈیا کے, حامد انصاری صاحب, وہ بھی علی گڑھ کے ہی پڑھے ہوئے ہیں, وہاں پڑھایا ہے, وہاں کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں. آرٹس میں, سائنسز میں, بلکہ جو انڈیا کا انٹارکٹک ایکسپیڈیشن ہے, جو وہاں کے انٹارکٹک کانٹیننٹ پہ جو پوسٹ ہے, وہ بھی جو ہے اس میں جو لیڈ کرتے ہیں وہ بھی انڈیا کے مانے ہوئے پروفیسر ہیں. گورنرز الگ الگ اسٹیٹس کے, وہ بھی علی گڑھ کے پاس آؤٹس ہیں. اور جو بہت پاپولر چیز ہے انڈیا کی, یعنی کہ بامبے فلم انڈسٹری, وہاں پر بھی بہت سارے ایکٹرز, ڈائریکٹرز, لیریسسٹس, یہ سب بھی جو ہے علی گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی علی گڑھ کا ایک کافی میننگفل کنٹریبیوشن رہا ہے, اب بھی معنی رکھتا ہے. لیکن اس کا فلپ سائڈ یہ ہے کہ ہاں وہ ایک اس کا ایک امیج بن گیا ہے کہ یہ زیادہ مسلم ڈومینیٹڈ ہے, حالانکہ کیمپس میں ریالٹی یہ نہیں ہے. مگر ایک چیز ضرور رہی کہ کلچرلی وہ جو ہے نارتھ انڈیا فوکسڈ کیمپس رہا ہے, نارتھ انڈیا فوکسڈ فیکلٹی رہی ہے. مگر حال فی الحال میں یہ بھی چینج ہوا ہے, اور پہلی مرتبہ علی گڑھ کے ایفیلیٹڈ کیمپسز اب انڈیا میں جو ہیں 4-5 جگہوں پہ کھلے ہیں, گورنمنٹ نے اسے اپروو کیا ہے. تو اب وہ نام اور وہ انسٹیٹیوشن کی جو گلوری ہے وہ جا کے الگ الگ ایریاز میں, بنگال میں, کیرلا میں بھی اس کے کیمپسز کھل رہے ہیں. تو اس کی ٹریڈیشن رہی ہے, جو گلوری رہی ہے علی گڑھ کی, وہ اب ڈیفینیٹلی ایکسٹینڈ ہو رہی ہے بیکاز آف دیز سیٹلائٹ کیمپسز آلسو. جو اس کا کلچر ہے علی گڑھ کا, وہ بھی ایک بہت ہی یونیک کلچر رہا ہے. جب فار ایگزامپل میرے والد وہاں گئے تھے پڑھنے کے لیے mid-60s میں, تو وہاں کا یونیفارم تھا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو وہاں پر شیروانی پہننی ہوتی تھی. ایک کالی شیروانی ہوتی تھی, اس پہ کالر پہ علی گڑھ کا لوگو رہا کرتا تھا. اور اس کا کیمپس کا جو ادب ہے وہ آج تک کے دن فیمس ہے, کہ جو بڑے اور چھوٹے کا جو لحاظ ہے, اور سینئرز جو جونیئرز کا خیال رکھتے ہیں, اور یہ سب تو ریگنگ وغیرہ تو ہر کیمپس کی اپنی اپنی یونیک ایک کلچر ہوتا ہے. مگر اس میں بھی ایک بڑے بھائی چھوٹے بھائی والی محبت اور اس طریقے کا کلچر رہا ہے علی گڑھ میں. تو کلچرلی آن کیمپس جو ہے وہ اس کو بہت نوسٹالجیا سے ہم لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. ابھی حال فی الحال میں آپ نے شاید سنا ہو, منصور علی خان پتوڑی صاحب, ایک جو انڈیا کے کرکٹ کے کیپٹن رہ چکے تھے, نواب پتوڑی, تو ان کا انتقال ہوا. تو ان کے جو والد صاحب تھے اور ان کے جو دادا تھے وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. تو ایک ہمارا علی گڑھ ایم یو کا نیٹ ورک ہے اس پہ, یاہو گروپس پہ, تو اس پہ ایک صاحب کا ای میل آیا تھا, وہ ملے تھے منصور علی خان پتوڑی صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں بہت ہی خاموش اور پرائیویٹ ٹائپ کا انسان رہا ہوں, زیادہ میں لوگوں سے بات نہیں کر پاتا تھا, اور 1-to-1 میں کافی اچھی بات کر لیتا ہوں, لیکن گروپ میں بہت خاموش رہتا ہوں. حالانکہ میرے جو فادر اور گرینڈ فادر تھے وہ اس طریقے کے نہیں تھے, اور شاید میں علی گڑھ نہیں گیا تو یہی میرا لاس رہا کہ میں وہ پرسنالٹی میری ڈیولپ نہیں ہو پائی. کیونکہ جو علی گڑھ میں رہ کے لوگ گروپ میں پارٹیسپیٹ کرنا یا بات کرنے کے جو ایک کانفیڈنس آتی ہے وہ ان میں نہیں آ پایا. تو ان کا ایک آبزرویشن تھا. میرے خیال سے علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں ڈیفینیٹلی پاکستان میں زیادہ اس کے بارے میں نالج ہے, پڑھایا جاتا ہے, کیونکہ جیسے عارف بھائی نے بتایا کہ پاکستان کی بنیاد بھی جو ہے وہ ایک علی گڑھ موومنٹ سے نکلی ہے. لیکن علی گڑھ میں اس طریقے سے اس کو نہیں پرسیو کیا جاتا ہے. یہ ہسٹوریکلی کیونکہ ہے اندازہ کہ ہاں پاکستان موومنٹ وہاں سے شروع ہوا تھا, لیکن
علی گڑھ میں رہ کے ہم لوگوں کو یہ اندازہ دیا جاتا ہے کہ وی آر پارٹ آف دا مین اسٹریم، تاکہ یہ آئیڈیا نہ ہو کہ مسلمان ایک آئسولیٹڈ طریقے سے جی رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں. جو ایجوکیشن ہمیں دی جا رہی ہے وہ مین اسٹریم ایجوکیشن دی جا رہی ہے، وہ لیٹسٹ ایجوکیشن دی جا رہی ہے، جو فیسلٹیز ہیں وہ لیٹسٹ ہیں، اور جو ایکسپوجر ہے وہ بھی لیٹسٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی جو کلچرلی جو میسج ملتا ہے وہاں سے وہ یہ ہے کہ جیسے علی گڑھ سے باہر نکلے کوئی اسٹوڈنٹ تو جا کے وہ مین اسٹریم میں شامل ہو، اینڈ ہی اور شی ول میچ ود دا بیسٹ، اینڈ اٹ از ہیپننگ. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میسج دی جاتی ہے، اور دا آئیڈیا کہ ہمیں اپنی ہیریٹیج کے اوپر پرائڈ ہونی چاہیے، اور کہیں پر بھی یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم مائنورٹی ہیں تو ہمیں وہ اپرچونیٹی نہیں مل رہی ہے. تو مگر اپرچونیٹی پوری ہے، اور وہ کانفیڈنس بھی پوری ہے، اور وہی کانفیڈنس لے کے نکل رہے ہیں لڑکے لڑکیاں. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ عامر علی صاحب.